اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، سجدے کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ جب آپ دوسرا سجدہ کر لیں تو اس کے بعد آپ اٹھیں گے۔ اگر یہ پہلی رکعت تھی اور تیسری رکعت تھی تو آپ بیٹھیں گے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے، چوتھی رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ بیٹھیں گے۔ ڈائریکٹ اٹھنا نہیں ہے، اور اس بیٹھنے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جلسہ استراحت۔ ہلکا سا بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا، کوئی دعا نہیں پڑھنی، کوئی ذکر نہیں کرنا، لیکن بیٹھنا ہے۔ کیوں بیٹھنا ہے میرے بھائی؟ اس حدیث کی بنیاد پہ جو بخاری شریف میں آتی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا۔ جب آپ طاق رکعت میں ہوتے، پہلی رکعت میں ہوتے یا تیسری رکعت میں ہوتے، لم ينهض حتى يستوي قاعدا، آپ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک کہ اچھی طرح زمین پہ بیٹھ نہیں جاتے تھے۔ میرے کتنے ہی بھائی ہیں جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہوں گے، لیکن میرے بھائی آج کے بعد آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ حوالہ پھر سن لیں بخاری شریف کا۔ بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ مالک ابن حویرث۔ اور یہی عمل روایت کیا ہے جناب ابو حمید ساعدی نے بھی۔ ایک اور صحابی ہیں جنہوں نے اپنی نماز 10 صحابہ کرام کے سامنے پیش کی تھی، اور 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی تھی کہ تمہاری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ آپ کی سنت ہے، اور اس سنت کو ہم نے اپنانا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جو لوگ اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کی بھی آخر کوئی دلیل ہوگی، کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، ہمارے وہ دوست جو اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے آپ ایسے کرتے تھے۔ میرے بھائی، میری پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بھی ہمارے لیے نمونہ تھے، آئیڈیل تھے اور قابل حجت تھے، اور بڑھاپے میں بھی آپ ہمارے نبی تھے، ہمارے رسول تھے، ہمارے لیے قابل عمل تھے، قابل حجت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا تو آپ صحابہ اکرام کو خبردار کر دیتے کہ دیکھو یہ نماز کا عمل نہیں ہے، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ تو میں بڑھاپے کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ لیکن ایسی کوئی چیز آپ کو کسی روایت میں نہیں ملے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس عمل کا تعلق نماز سے ہے، یہ نماز کی سنت ہے، بڑھاپے کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کون ہیں؟ مالک ابن حویرث، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سیکھنے کے لیے آئے تھے، آپ سے نماز کا طریقہ جاننے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے واپس جاتے ہوئے ان سے کیا کہا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ چیز نماز کا حصہ نہ ہوتی تو آپ مالک بن حویرث سے کہتے ویسے نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا کیونکہ اس کا تعلق بڑھاپے سے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری اعمال ہیں ان میں تو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شروع کے عمل میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن شروع کے عمل میں پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ پہلے عمل اللہ نے رکھا ہو، بعد میں منسوخ کر دیا ہو، لیکن جو اعمال آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیے ہیں ان کے اوپر تو منسوخ ہونے کا فتویٰ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جلسہ استراحت یعنی کہ پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھنا، بیٹھ کر پھر اٹھنا، اور ایسے ہی تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد پہلے بیٹھنا اچھی طرح،
پھر اٹھنا یہ آپ کی سنت ہے. اسے جلسہ اصرات کہتے ہیں. بخاری شریف میں روایت موجود ہے. روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے مالک بن حویرث. ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے. روایت بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو حمید الساعدی. میرے بھائی اس کے بعد جب آپ بیٹھ کے ہیں اب آپ اٹھنے لگے ہیں. یہاں پہ ایک اور سنت ہے. اٹھتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں اور ہاتھوں کے اوپر ٹیک لگا کے پھر آپ نے اٹھنا ہے. اور اس سنت کو بھی انہی مالک بن حویرث نے روایت کیا ہے. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھنے لگتے اعتمد علی الارض، زمین کے اوپر ٹیک لگاتے، ثم قام، پھر آپ اٹھتے. تو اس انداز سے میرے بھائی آپ اٹھیں گے. اور جب آپ کی دوسری رکعت شروع ہوگی تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، اللہم باعد نہیں پڑھیں گے اور سکتہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت کی ابتدا کریں گے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ سکتہ نہیں کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے دوسری رکعت کا آغاز کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین آپ اونچی آواز سے پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھی جائے گی، کیونکہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے. بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کسی بھی صورت کی ابتدا سے پہلے. تو میرے بھائی دوسری رکعت بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی تھی. ویسے ہی قیام، ویسے ہی رکوع، ویسے ہی قوما، ویسے ہی پہلا سجدہ، دو سجدوں کے مابین بیٹھنا، پھر دوسرا سجدہ کرنا. اور اب آگی باری کس کی؟ تشہد کی. اب کس کی باری آگی میرے بھائی؟ دو رکعتیں آپ کی ہو چکی ہیں، اب آپ تشہد کے لیے بیٹھیں گے. جلوس المصلی على رجله اليسرى مفروشة ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ 9ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ پہلے اتحیات میں ہوں گے، 9ویں سنت یہ ہے کہ جب آپ پہلے اتحیات میں ہوں گے یا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہوں گے تو تب آپ نے اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھنا ہے. بایاں پاؤں بچھا ہوا ہوگا اور اس پہ آپ بیٹھیں گے. آپ کی سرین جو ہے بائیں سرین وہ آپ کے بائیں پاؤں پہ ہوگی اور بایاں پاؤں بچھا ہوا ہوگا اور دایاں پاؤں کھڑا ہوگا. بیٹھ کے دکھائیں گے ذرا. ہاں یہ دیکھیں، ان کو میں دیکھ سکتا ہوں. ہاں دیکھیں، ہاں یہ دیکھیں بالکل صحیح ہے. یہ دیکھیں اس وقت یہ اپنے بائیں پاؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دایاں پاؤں ان کا کھڑا ہے اور دایاں جو پاؤں ہے اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے. یہ پہلے اتحیات میں اور دو سجدوں کے درمیان ایسے بیٹھنا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کا طریقہ ہے. اور اس بارے میں کئی ایک احادیث آتی ہیں، وہ احادیث اب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن احادیث سے ہمیں یہ طریقہ معلوم ہوا. پہلے نمبر پہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بایاں پاؤں بچھا لیا کرتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے. دوسری حدیث جناب ابو حمید الساعدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے، کب بیٹھتے؟ دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو آپ بائیں پاؤں پہ بیٹھا کرتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیا کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا تذکرہ جس حدیث میں آتا ہے وہ ابو داؤد شریف میں ہے. وہ بھی روایت کرنے والے جناب ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں ثم يرفع رأسه، کہ پھر آپ پہلے سجدے سے اپنا سر اٹھا لیتے، ان کے کھڑے ہو جاتے، اور وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، پہلے سجدے سے سر اٹھاتے اور بایاں پاؤں موڑ لیتے، بچھا لیتے، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اور بائیں پاؤں پہ بیٹھ جاتے. تو پہلے اتحیات میں اور دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا طریقہ ایک ہی ہے. اس سائڈ سے کوئی بھائی بیٹھیں گے ذرا؟ جی آپ بیٹھیے ذرا، ادھر منہ کیجیے. ہاں جی ہاں، قبلے کی طرف، قبلے کی طرف منہ کیجیے. جی نہیں، یہ نہیں، یہ تو آخری تحیات میں ہوتا ہے. ہاں یہ
اس انداز سے میرے بھائی بیٹھا جائے. دیکھیں دایاں پاؤں ان کا کھڑا ہے اور بائیں پاؤں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بایاں پاؤں بچھا ہوا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مسنون طریقہ ہے پہلے تحیات میں بیٹھنے کا اور دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کا. یہ تھی 9ویں سنت نماز کی سنتوں میں سے. 10ویں سنت کیا ہے؟ التورک فی التشہد الاخیر فی الرباعیہ والثلاثیہ، کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو التحیات ہوگا، جو تشہد ہوگا، اس میں آپ تورک کریں گے. کیا کریں گے؟ یہ بھی بتاتے ہیں تورک کسے کہتے ہیں، لیکن نام تو آپ لے ذرا، کہ وہ التحیات جو تیسری رکعت میں ہوگا جیسا کہ مغرب کی نماز میں ہوتا ہے، یا چوتھی رکعت میں ہوگا جیسا کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں ہوتا ہے. تو جو آخری تشہد تیسری اور چوتھی رکعت میں ہوگا اس میں آپ تورک کریں گے. کیا کریں گے؟ تورک میرے بھائیوں ورک سے ہے، اور ورک سرین کو کہتے ہیں. یہ ہمارے سرین جو ہے نا پچھلا حصہ، اس کو سرین کہتے ہیں، یعنی سرین پہ بیٹھنا. کتاب کے مؤلف اس کی وضاحت کرتے ہیں، وَهُوَ الْجُلُوسُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَجَعْلِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى وَنَصْبُ الْيُمْنَى. تورک اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی بائیں سرین پہ بیٹھیں گے اور دایاں اپنا بایاں پاؤں، کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال لیں گے اور دائیں پائیں کو، دایاں جو پاؤں ہے اس کو کھڑا کر لیں گے. کیسے؟ یہ بھی بھائی کیجیے ذرا آپ، یہ دیکھ لیں ان کو، یہ دیکھیں ان کا، آپ دیکھ رہے بایاں پاؤں باہر نکلا ہوا ہے، دائیں ٹانگ اور پنڈلی کے نیچے سے ان کا بایاں پاؤں باہر نکلا ہوا ہے، دایاں پاؤں کھڑا ہے اور سرین ان کی زمین پہ لگی ہوئی ہے. پہلے تحیات میں سرین کہاں پہ تھی؟ بائیں پاؤں پہ تھی. اب بایاں پاؤں تو باہر نکل چکا ہے، اب ان کی سرین زمین پہ لگ چکی ہے. تو ایسے ادھر سے کون سے بھائی بیٹھیں گے؟ اس سائڈ سے آپ بیٹھیے ادھر منہ کر کے. ہاں جی یہ دیکھیے ذرا، نہیں دائیں پاؤں کھڑا کریں، دایاں پاؤں کھڑا کریں اور اس کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کریں. جی، اور یہ بائیں پاؤں نکال لیں، باہر نکالیں، نکلا ہوا ہے. جی ہاں، اس انداز سے میرے بھائی آخری التحیات میں بیٹھا جائے گا. اور اس کے دلائل کیا ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الحال طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آخری التحیات میں آپ بائیں پاؤں پہ نہیں بیٹھیں گے، بلکہ بائیں آپ کی سرین کہاں پہ لگے گی؟ زمین پہ لگے گی، اور بایاں پاؤں آپ دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکال دیں گے، اور دایاں پاؤں جو ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور اس کی انگلیوں کا رخ کدھر ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسے بھی روایت کرنے والے وہی صحابی ہیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے یہ طریقہ نماز 10 صحابہ کرام کے سامنے ذکر کیا تھا. کتنے صحابہ کرام کے سامنے؟ یہ ابو حمید الساعدی وہ صحابی ہیں، کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں حدیث کے ساتھ ساتھ بزرگوں کے نام بھی بتائیں، تو میں بزرگوں کے نام بتا رہا ہوں کہ ابو حمید الساعدی صحابی ہیں، بزرگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ بزرگ بھی ہیں، امام بھی ہیں. اور انہوں نے 10 صحابہ کرام کے مجمع میں کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر طور پہ جانتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز کیا تھا. 10 صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بیان کیجئے. انہوں نے بیان کیا، 10 کے 10 صحابہ کرام نے تائید کی کہ بالکل آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھی ہے جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. تو یہ ابو حمید ساعدی اور باقی 10 بزرگ کتنے ہو گئے؟ کل 11 بزرگ صحابہ کے نام میں سے ہو گئے. اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ حدیث. اصل دلیل تو حدیث میں ہے، لیکن بزرگوں کا بھی اگر ساتھ نام لیں تو یہ 11 تو بزرگ صحابہ کے نام میں سے ہو گئے اس طریقے پہ عمل کرنے والے. اور بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، لیکن کم از کم 11 صحابہ کرام کے بارے میں فوری طور پہ ہمیں علم ہو گیا. تو یہ ابو حمید ساعدی کہتے ہیں وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری رکعت میں بیٹھتے تھے، آخری رکعت کا التحیات بیٹھتے تھے، تشہد بیٹھتے تھے، قدم رجلہ الیسری، آپ اپنا بایاں پاؤں باہر نکال دیتے تھے، ونصب الاخری، اور جو دایاں پاؤں ہے اسے کھڑا کر دیتے تھے، وقعد علی مقعدتی، اور اپنی سرین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ آخری التحیات میں بیٹھنے کا ایک طریقہ ہے. ایک اور طریقہ بھی آتا ہے آخری التحیات میں بیٹھنے کا،
میرے خیال میں اسے میں نہ ہی ذکر کروں بہتر ہے، ورنہ آپ کافی پریشان ہو جائیں گے. ایک ہی طریقہ جو مشہور طریقہ ہے وہی آپ کے لیے کافی ہے. تو یہ مجھے امید ہے کہ آج آپ نے یہ سیکھ لیا ہے اور اسی کے مطابق اپنی نماز کو آپ اپنائیں اور اسی کے مطابق آئندہ آخری تحیات میں آپ بیٹھیں. تو اور اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں ران کے گھٹنے پہ رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پہ رکھیں گے، یا پھر دائیں ہاتھ کو آپ دائیں ران پہ رکھیں اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پہ رکھیں. دونوں طریقے ثابت ہیں، دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں، دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. اور گزارش پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر جو آپ کے عمل ہیں وہ ایک طرح کے ہیں. کئی جگہ پہ آپ نے دو طرح عمل کیا ہے، وہاں پہ دونوں سنتے ہیں، دونوں کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں عمل صحیح حدیث سے ثابت ہوں، ضعیف روایت میں نہ آئے ہوں، کسی من گڑت روایت کا حصہ نہ ہوں. تو جب دونوں عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوں گے، دونوں کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر. اور دین کو تقسیم نہیں کرنا، یعنی کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ عمل جو ہے یہ مالکیوں کے لیے ہے، یہ شافیوں کے لیے ہے، یہ حنبلیوں کے لیے ہے، یہ حنفیوں کے لیے ہے. نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تقسیم اس انداز میں نہیں کی. یہ چاروں ہمارے امام ہیں، چاروں ہمارے رہنما ہیں، ان کی ہدایات بھی یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث ثابت ہو جائے سینے سے لگا لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا. اس لیے یہ دونوں کے دونوں سنتے ہیں، کبھی آپ اس کے اوپر عمل کریں کبھی اس کے اوپر عمل کریں. یہ نہ کہیں کہ یہ ان کے لیے ہے وہ ان کے لیے نہیں، دونوں ہی ہمارے لیے ہیں اور دونوں ہی ان کے لیے ہیں. کبھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے کبھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. تو دایاں ہاتھ جو ہے آپ کبھی دائیں گھٹنے پہ رکھیں گے اور کبھی دائیں ران پہ، بایاں ہاتھ کبھی بائیں گھٹنے پہ رکھیں گے کبھی بائیں ران پہ. اور بازو بھی آپ دونوں رانوں کے اوپر رکھ سکتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اب میرے بھائی تشہد میں آپ بیٹھ چکے، بیٹھتے ہوئے آپ کے انگلیوں کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے 3 انداز ہو سکتے ہیں. کتنے انداز میرے بھائی؟ ان میں سے 2 مسلم شریف میں آئے ہیں، ایک ابو داؤد شریف میں آیا ہے. اور یہ تینوں عمل جو ہیں آپ کی سنت ہیں، تینوں کے اوپر آپ باری باری عمل کیا کریں. اور یہاں بھی آپ نے دین کو تقسیم نہیں کرنا. ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تینوں یہ جو دائیں سائڈ کی انگلیاں ہیں، دائیں ہاتھ کی دائیں سائڈ کی 3 انگلیاں جو ہیں ان کو بند کر لیں. کریں میرے ساتھ ساتھ، ان کو آپ نے بند کر لیا. اب آپ اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پہ رکھیں، یہ دیکھیں رکھ لیا، اور یہ شہادت والی انگلی کھڑی رہے گی، اس سے آپ اشارہ کرتے رہیں گے، اس سے آپ دعا کرتے رہیں گے. ابھی اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، فی الحال آپ یہ جان لیں یعنی کہ یہ 3 انگلیاں آپ کی بند ہیں اور انگوٹھا آپ نے کس انگلی کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ درمیانی انگلی پہ. اور شہادت والی انگلی جو ہے وہ کھڑی ہے، اس کو آپ حرکت دے رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ دعا کر رہے ہیں. حوالے ابھی دوں گا، پہلے آپ یہ پہلا جو عمل میں نے بتایا یہ مسلم شریف میں آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایسے ہی آپ رکھیں گے، لیکن اب انگوٹھا آپ نے درمیانی انگلی پہ نہیں رکھنا، اب انگوٹھا آپ نے شہادت والی انگلی کے نیچے رکھنا. یہ دیکھیں شہادت والی انگلی کے نیچے انگوٹھا رکھا ہوا ہے موڑ کر آپ نے، اور اس کو کہتے ہیں عربی میں 53 کی گرا. پرانے عربی لوگ جو تھے وہ ہندسے کیسے گنا کرتے تھے؟ اس انداز میں گنتی بتایا کرتے. یہ ان کے نزدیک 53 تھا. یہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ 53 ہے. پرانے جو عربی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ان کے نزدیک یہ 53 ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں 53 کی گرا. یہ دوسرا انداز ہو گیا، یہ بھی مسلم شریف میں آیا ہے. تیسرا انداز جو ابو داؤد شریف میں آیا ہے، حدیث کو بیان کرنے والے وائل بن حجر ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 2 انگلیاں یہ دائیں سائڈ والی بند کر لیں، دو چھوٹی جو انگلیاں وہ آپ نے بند کر لیں. درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنائیں، ایسے دائرہ. درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے آپ نے کیا بنا دیا ہے؟ دائرہ. اور شہادت والی انگلی کو آپ ہلا رہے ہیں، حرکت دے رہے ہیں. یہ 3 انداز ہیں میرے بھائی، جو تینوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تینوں کے اوپر باری باری عمل کیا کریں. اگر تینوں ذہن میں آپ نہیں بٹھا سکتے تو اس وجہ سے اگر آپ ایک کے اوپر عمل کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ایک عمل ہمارا ہے دوسرا کسی اور کا ہے تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے میرے بھائی. ہاں، اپنی آسانی کے لیے اگر آپ کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں بیٹھتا، میرے لیے ایک ہی انداز کافی ہے، تو کسی ایک انداز کے اوپر آپ عمل کر سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں کہ جب وہ ایک انداز آپ کو یاد ہو جائے
پھر اس کے بعد آپ دوسرا انداز کبھی اپنا لیا کریں، جب وہ بھی یاد ہو جائے پھر تیسرا اپنا لیا کریں۔ یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتے ہیں، مختلف حدیثیں ثابت ہیں، سب صحیح حدیث ہیں، کوئی ان میں سے ضعیف روایت نہیں ہے، کوئی ناقابل اعتماد نہیں ہے۔ باری باری ہر ایک کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میرے بھائی، ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس انگلی کو حرکت دینا۔ کسی زمانے میں جو لوگ اس انگلی کو حرکت دیتے تھے، لوگ ان کی اس انگلی کو ہی کاٹ دیتے تھے، لیکن الحمدللہ اب علم پھیل چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پھیل چکی ہیں، لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہت زیادہ رجحان ہے، اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا۔ اب آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے بھی رہیں تو آپ کی انگلی کو کاٹنے کی کوئی حرکت نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن حوالہ پھر بھی ہمیں چاہیے، آخر یہ کس حدیث میں آیا ہے؟ میرے بھائی نسائی شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں صحابی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رفع اصبعہ، آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، یحرکھا، اسے حرکت دیتے رہے، یدعو بہا، اس کے ساتھ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اس انگلی کے ساتھ آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا مطلب؟ دعا تو زبان سے کی جاتی ہے، انگلی سے کیسے دعا کرتے تھے؟ زبان سے جب دعا کر رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ انگلی کو ہلاتے تھے، یعنی کہ جب آپ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلام ہو، تو آپ کے اوپر سلام کیا ہے میرے بھائی؟ جو دعا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ ایسے کر دیتے۔ جب آپ کہتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے، ساتھ ہی انگلی ہلا دیتے۔ جب آپ کہتے اللہم بارک علی محمد، یہ دعا ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکت نازل فرما، ساتھ ہی آپ انگلی ہلا دیتے۔ رب اجعلنی کہتے انگلی ہلا دیتے، ربنا آتنا کہتے انگلی ہلا دیتے، جب بھی کوئی دعا کرتے آپ انگلی ہلا دیتے۔ تو اس سے آپ کیا کرتے تھے؟ انگلی دعا کرتے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نگاہ بھی اس انگلی کے اوپر رہتی۔ تشہد میں آپ کی نگاہ کس کے اوپر رہتی تھی؟ انگلی کے اوپر۔ تو اس انگلی کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے سلام کے آخر تک، کیونکہ دعا جاری رہے گی۔ یہ کہنا کہ اس انگلی کو ایک دفعہ ہلانا ہے جب اشہد ان لا الہ پڑھا جائے گا، تو میرے بھائی یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایک ضعیف روایت آتی ہے ناقابل اعتماد قسم کی، اس کو آپ ان صحیح روایات کے مقابلے میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، ایک طرف وہ روایات ہیں جن کے اوپر کچھ شک و شبہ نہیں ہے، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتا، دوسری طرف یہ ناقابل اعتماد روایت ہے، تو ناقابل اعتماد روایت کے اوپر عمل کرنا صحیح روایات کے مقابلے میں یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائی اب ہم فارغ ہو گئے ہیں اعمال سے، اب رہ گئے اقوال کہ عمل تو ہم نے جان لیے، دائیں ہاتھ کہاں رکھیں گے، بایاں کہاں رکھیں گے، انگلی کے انداز کیا ہوں گے، پاؤں کیسے رکھیں گے، یہ سب کچھ ہم نے جان لیا۔ اب قول کہنا کیا ہے، ہم نے تشہد کی حالت میں ہم نے پڑھنا کیا ہے، کہنا کیا ہے؟ میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھے، اور اس وقت آپ نے مجھے تشہد سکھایا، سکھانے کا انداز ایسے تھا جیسے آپ مجھے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھا رہے ہوں۔ اور آپ نے کیا سکھایا؟ یہ تشہد سکھایا، یہ تحیات سکھایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ تو عقیدے کی اصلاح ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سے سرگوشیاں ہیں۔ یہ دعا کیا ہے؟ اس میں تو توحید و رسالت کا اقرار ہے، اس میں بہت کچھ آ گیا ہے میرے بھائی۔ جو دعائیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں بڑی عمدہ ہیں، بڑی اعلیٰ ہیں، ان دعاؤں کا کسی اور کی دعا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو کیا معنی ہے اس دعا کا؟ التحیات للہ، کہ میری ساری قولی باتیں، یعنی کہ میری وہ ساری باتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ آپ نے کہا نا اللہ کے لیے۔ پھر جب دعا کی باری آتی ہے تو قبر پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اس سے بیٹا مانگتے ہیں، پھر اس سے رزق مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ کے پاس سیڑھی کے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا، سیڑھی ضروری ہے۔ اور ابھی آپ نے کہا تھا التحیات للہ، کہ میرے زبان سے جتنی بھی باتیں ادا ہوں گی سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ میرے بھائی خود بھی اور اپنے رشتہ داروں سے بھی گزارش کریں کہ اللہ کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں،
اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اب وعدہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ التحیات للہ، یا اللہ زبان سے میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، یہ قولی باتیں، زبانی باتیں، سب تیرے لیے ہیں. للہ، اللہ کے لیے. والصلوات، اور بدنی باتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں. وہ عبادتیں جو میں اپنے جسم سے کرتا ہوں، جیسے نماز ہے، ٹھیک ہے، یہ میری بدنی عبادتیں جو ہیں ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. طواف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری مالی باتیں بھی اللہ کے لیے ہیں. جانور ذبح کروں گا کس کے لیے؟ اور منت مانوں گا تو صرف کس کے لیے؟ کسی قبر والے کے نام پہ منت، کسی قبر کے اوپر جا کے وعدہ نہیں کروں گا کہ قبر والے بیٹا لے دے، میں تیری قبر پہ دیکھ کروں گا، تیری قبر پہ بکرا ذبح کروں گا. نہیں 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 نہیں، ایسے کام نہیں کرنے، رب کو ناراض نہیں کرنا. تو میرے بھائی اب آپ نے اللہ سے وعدہ کر لیا، وعدے پہ پکا رہنا ہے کہ ساری زبانی باتیں، قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں سب اللہ کے لیے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قرآن پاک نے بھی ہم سے یہی کہا کہ کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت و حیات کا مقصد یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آگے آپ کیا کہیں گے میرے بھائی؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی برکتیں نازل ہوں. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ امتی کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے نبی کے لیے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ امتی. کس کے لیے؟ اب امتی سے یہ پوچھا جائے تمہیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا، یا یہ سکھایا گیا تھا کہ نبی کی قبر پہ جا کے نبی سے مانگنا؟ ارے تمہیں سکھایا یہ گیا تھا کہ اپنے نبی کے لیے دعا کرنا. السلام علیکہ ایھا النبی بھی آپ کے لیے دعا ہے، درود شریف بھی آپ کے لیے دعا ہے. اذان کے بعد جو آپ کہتے ہیں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ بھی آپ کے لیے دعا ہے. دعا کرنے والا امتی ہے، جس کے لیے دعا ہو رہی ہے وہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اب بتائیں، آپ اللہ کے رسول کے لیے دعا کریں گے یا اللہ کے رسول سے دعا کریں گے؟ نہیں بول رہے، لگتا ہے دل نہیں کرتا. جی، اللہ کے رسول کے لیے دعا کرنی ہے. اور دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، کہ اے نبی آپ کے اوپر سلامتی نازل ہو. سلامتی کون نازل کرے گا؟ اللہ. ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. اب آپ سوچیں گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں. السلام علینا، ہمارے اوپر سلام ہو. پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اوپر سلام ہو. سلام نازل کس نے کرنا ہے؟ سلامتی اللہ نے. وعلی عباد اللہ صالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلام ہو. سارے اللہ کے نیک بندے اس میں آ گئے، زندہ بھی مردہ بھی سارے آ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. کتنے معبود ہیں؟ عبادت کا حقدار کتنے ہیں؟ تو پھر کسی اور سے آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا تو عبادت ہے. کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یا غوث اعظم کے نعرے پھر کیوں لگاتے ہیں؟ یہاں پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. پھر رکوع کسی اور کو کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ کسی اور کو کیوں کرتے ہیں؟ کسی اور سے بیٹا کیوں مانگتے ہیں؟ کسی اور سے رزق کیوں مانگتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں. کیا ہیں؟ بندے ہیں. بندے پھر کیوں کہتے ہیں نور میں سے نور ہیں؟ ابھی تو آپ نے دعا میں کہا اللہ کے بندے ہیں. کاش ان دعاؤں کا ترجمہ ہمیں آ جائے تو ہمارا یعنی کہ 95% شرک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو آپ نے کیا کہا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. ہاں جی، اس دعا میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ کتنے رسولوں کا ذکر ہے؟ ایک کا. تو پھر دین کس کا ہوا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارے علماء ہوئے، امام ہوئے، محترم ہوئے، معزز ہوئے، ہمارے محبوب ہوئے، لیکن جن کی بات حرف آخر ہے، جن کا دین ہے، جن سے عبادت لی جائے گی، جن کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ صرف ایک شخصیت ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور کیا کہا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے؟ کہا تھا ہم میں سے ہر ایک کی بات مانی بھی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ شخصیت جن کی بات ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی وہ یہ قبر والے ہیں۔ صرف ایک آدمی، ایک شخصیت، ایک ہستی، ایک ذات، باقی ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ معصوم ایک ہے، معصوم کتنے ہیں؟ 12 امام معصوم۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ 12 امام معصوم ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی اور معصوم نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ ہے تشہد، یہ تشہد آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اب تیسری رکعت آپ مکمل کریں گے، چوتھی رکعت مکمل کریں گے، پھر آپ تشہد بیٹھ جائیں گے، تشہد میں یہی تحیات آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ درود شریف کا مطلب کیا یہ بھی جان لیں۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا آپ نے، ایسے ہی ہے نا، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے لگے آپ، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی۔ یہ ہے دعا کے آداب۔ یہ کیا ہے؟ دعا کے آداب۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف، اس کے بعد دعا۔ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ دعا کریں تو اللہ کو اپنے نبی کا واسطہ دیں، یہ کہیں نہیں کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا واسطہ ہیں، اللہ اور اللہ مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں، دین پہنچانے میں، دین لانے میں، قرآن پاک پہنچانے میں، نماز کا طریقہ بتانے میں، زکوٰۃ کا طریقہ بتانے میں، روزوں کا طریقہ بتانے میں، دعا کے آداب بتانے میں، لیکن دعا میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے واسطہ بناؤ۔ دعا میں واسطہ کس کو بنانا ہے، وسیلہ کس کو بنانا ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے سیکھ لیں۔ کس سے سیکھنا ہے میرے بھائیو؟ قرآن و حدیث سے سیکھ لیں۔ میرے وہ دوست، میرے وہ بھائی جو اب تک اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے طفیل، اپنے نبی کے حبیب اور طفیل، صدقے وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ ذرا دھیان سے میری گفتگو سن لیں۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے دین ہمیں مکمل دیا ہے، اور دین کا ایک حصہ ہے دعا۔ دعا کے آداب بھی ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ حمد و ثنا پہ اللہ کی بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھا جائے، اور وسیلہ واسطہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن وہ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے دعا میں، کیا ہے قرآن پاک میں؟ سنیں، سب سے پہلا واسطہ اور وسیلہ وہ استعمال کریں جو لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس کے استعمال کرنے کے بارے میں آرڈر دیا ہے، ترغیب دی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ واسطہ جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے دعا میں استعمال کرو، وہ ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں، اور وہ وسیلہ واسطہ جس کی دلیل قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، پورے کا پورا ملک استعمال کرتا ہے۔ آئیے جس وسیلے کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے اس کے بارے میں سنیں، قرآن سے سنیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اس کو پکارو، اس سے دعائیں کرو، بِهَا، ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ ہاں جی، یہ وسیلہ واسطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں کہ تھوڑے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ حالانکہ اس کا آرڈر ہے قرآن پاک میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس کے اوپر عمل موجود ہے۔ آپ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے آپ؟ اے اللہ، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء احزانی۔ آپ کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اور مانگتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر اس نام کا جو تو نے اپنے کسی بھی بندے کو سکھایا ہے، یا جو تو نے اپنے قرآن میں نازل کیا ہے، یا وہ نام تو نے کسی کو نہیں بتایا، وہ علم غیب میں تیرے پاس موجود ہے۔
ان تمام ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھے کہتا ہوں کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اے اللہ قرآن کو میرے غموں کے زائل ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کس چیز کے واسطے دیے ہیں؟ اللہ کے ناموں کے، اور فرمایا اللہ کے نام 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنے مخلوق کو سکھائے، ایک جو قرآن میں نازل کیے، اور اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو اللہ ہی کے پاس ہیں، جو کسی کو پتا نہیں ہے۔ پتا چلا عالم الغیب صرف اللہ ہے، پتا چلا عالم الغیب صرف میرا رب ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے دعا میں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتے ہوئے فریاد کرتا ہوں۔ اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ رحمت کا۔ تو میرے بھائی آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو رزاق ہے مجھے رزق دے، یا اللہ تیرے شافی ہونے کا تجھے واسطہ مجھے شفا دے، یا اللہ تو تواب ہے تیرا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، یا اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تیرا نام ہے عفو، تحب العفو، تو معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کو واسطے دیے جا رہے ہیں، اللہ کے ناموں کے، اللہ کی صفات کے۔ یہ دعا میں پہلا وسیلہ واسطہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ جی آئندہ یہ وسیلہ واسطہ استعمال کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کا اپنا ذاتی نیک عمل ہے۔ میں پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، پھر کیسے نکلے تھے؟ اللہ کو اپنے اپنے نیک اعمال کے واسطے دیے تھے کہ نہیں دیے تھے؟ اور پھر غار کا وہ دروازہ کھلا تھا کہ نہیں کھلا تھا؟ تو اب میرے بھائی اس سے پتا چلا کہ آپ اللہ کو نیک عمل کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی یہاں ایک بات غور کرنا آپ نے، ہم نے اس واقعے کو قبول کیوں کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ان 3 آدمیوں کو فائدہ ہو گیا تھا؟ نہیں، ہم نے اس وقت قبول کیا جب اس کے اوپر مہر لگا دی میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول مہر نہ لگاتے اس واقعے کے اوپر تو چاہے یہ آدمی چیختے رہتے کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، چٹان ہٹ گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، ہم نے بالکل نہیں ماننا تھا۔ ہم تو بڑے کھڑے ہیں، صاف سی بات ہے، ہم تب مانتے ہیں جب اللہ کے رسول کی مہر لگ جائے۔ جب اللہ کے رسول کی مہر لگ گئی، آپ کی اسٹیمپ لگ گئی، اب ہم کہتے ہیں کہ دعا میں اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ فلاں موقع پہ میرے پاس بہت تھوڑے پیسے تھے لیکن میں پھر بھی حج کرنے کے لیے آ گیا، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، یا اللہ میرے سے نیک عمل کا واسطہ ہے میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائی جس چیز کو وسیلہ واسطہ بنایا جا سکتا ہے وہ زندہ، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قبر والا نہیں کہہ رہا، زندہ موجود کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ اللہ کا نیک آدمی سمجھتے ہیں، وہ نیک ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی ولی ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ آج ہم کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، صرف ہم انہی کی ولایت کی گارنٹی دے سکتے ہیں جن کی گارنٹی اللہ کے رسول دے چکے، کسی اور کی ولایت کی گارنٹی ہم دے سکتے نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کیا ہم 100% کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کی سب باتیں قبول ہو چکی؟ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں لگتا یہ ہے ان کے کردار سے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لگتا یہ ہے کہ اللہ کے بہت عبادت کرنے والے تھے، لیکن کیا واقعی وہ ولی تھے، واقعی جنتی تھے؟ یہ ہم معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں، اللہ کا اختیار ہمارا اختیار نہیں ہے۔ امید کرتے ہیں کوئی جنتی ہوں گے، امید کرتے ہیں لیکن اسٹیمپ نہیں لگا سکتے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، لگتا ہے مجھے یہ عقیدہ بھی صاف کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے سر تھوڑے سے ہل رہے ہیں، صحیح نہیں ہل رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کس کتاب کی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، غزوہ خیبر ہے، خیبر کی لڑائی کا موقع ہے، خیبر مدینہ کے قریب ہی ہے، یہاں کا موقع ہے، لڑائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام ایک آدمی کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ بھی صحابی ہے اور وہ بڑے زوروں سے جہاد کر رہا ہے، کافروں کی گردنیں اتار رہا ہے، بڑے شجاعت سے لڑ رہا ہے، داد شجاعت دے رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں جہاد تو اس نے کیا ہے، سوچ رہے ہیں جہاد کا حق تو اس نے ادا کیا ہے، یہ اس آدمی کے اوپر کون رشک کر رہے ہیں؟
جس آدمی کے اوپر صحابہ کرام رشک کریں وہ ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو ولی ہوگا نا. ایسے ہی ہے میرے بھائی. سنیے آگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کہ اسے رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا. میرے بھائی ٹھنڈے دل سے غور کریں. آپ بڑے فتوے دیتے ہیں کہ وہ بھی جنتی، وہ بھی اللہ کا پکا ولی، اور یہ جہنمی سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں. میرے بھائی اگر کسی کو آپ نیک سمجھتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ نیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، مجھے امید ہے کہ جنتی ہوگا. لیکن آخری بات کر دینا، بلکہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ وہ پکا جنتی ہے، پھر کہتے ہیں اب اور جنتیوں کو اور لوگوں کو بھی جنت میں لے کر جائے گا. اور ہم نعوذ باللہ اس قدر گستاخی اللہ کی کر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیر، ہمارے ولی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے اڑ کر بیٹھ جائیں گے، جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے جب تک میرے مریدوں کو نہیں جنت میں بھیجا جاتا میں نہیں جاؤں گا. وما قدر اللہ کا قدری. ایسی بات کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے. یہ دیکھیے اس آدمی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور صحابہ کرام اس سے اپنے سے بھی بہتر سمجھ رہے تھے. ایک صحابی نے کہا میں جائزہ لیتا ہوں چکر کیا ہے. وہ اس کے پیچھے پیچھے آگے جا کے اس آدمی نے جب اسے زخم آیا خودکشی کر لی. اس نے کیا کیا؟ اب یہ صحابی واپس آیا اور اللہ کے رسول سے کہنے لگا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا بھئی کیا ہوا، آج اس انداز میں گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول جس آدمی کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم میں جائے گا، ہم سب حیران ہوئے تھے، میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے خودکشی کی اور آپ کے فرمان کے مطابق جہنم میں چلا گیا. ہاں جی میرے بھائی، جس آدمی کو صحابہ کرام ولی سمجھ رہے تھے ولی نہ نکلا، جہنمی نکلا، اور جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میرے بھائی نہ کسی کے جنتی ہونے کا کسی کو سرٹیفکیٹ دیں، نہ کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگائیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے سپرد یہ معاملات کر دیں، اللہ کے سپرد یہ معاملات کر دیں. تو بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ تیسرا وسیلہ واسطہ یہ ہے کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میری گزارش ہے میرے لیے دعا کریں. یہ اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ ہوا، ذات کا نہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دعا کرنے والا یہ کہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے حق سے دعا قبول کر. کس کے حق سے؟ بیت اللہ مخلوق ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا بھی بیت اللہ عظیم ہے تو مخلوق نا. تو فرمایا جو یہ کہے کہ بیت اللہ کے حق سے میری دعا قبول کر، یا یہ کہے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے حق سے دعا قبول کر، یا یہ کہے کہ عرش کے حق سے دعا قبول کر، فرشتوں کے حق سے دعا قبول کر، فرمایا اس کا یہ کہنا مکروہ ہے، ایسی دعا مکروہ ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اس لیے میرے بھائی اپنی دعا میں یہ کہنا کہ اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، اس کی ذات سے، یہ درست نہیں ہے. تو اتحیات میں آپ کیا کریں گے؟ تشہد میں پہلے اتحیات پڑھیں گے، پھر آپ کے اوپر درود پڑھیں گے. درود کا معنی بھی بیان کرنا چاہیے تھا لیکن میرے بھائی معذرت کے ساتھ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. درود کا معنی آپ خود پڑھ لیں، لیکن ایک میرا پیغام یاد رکھیں کہ درود کا مقصد دین میں رہنا چاہیے. درود بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے، درود بھی اللہ کے رسول کے لیے دعا ہے. کرنے والا کون ہے؟ مقتدی امتی. اور درود شریف کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اب آپ دیگر دعائیں کریں گے، اور سب سے پہلے ان دعاؤں کو ترجیح دیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں. پھر آپ کو اور دعا بھی کر سکتے ہیں لیکن عربی میں، اردو یا پنجابی یا ہندی یا انگلش میں نہیں. لیکن ایک دعا لازمن کریں کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میں تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری پناہ میں دیتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. یا اللہ زندگی میں بڑے فتنے ہیں، مرنے کے بعد بھی بڑے فتنے ہیں، یا اللہ ان فتنوں سے مجھے بچا لے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں.
وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، یا اللہ دجال کا فتنہ بڑا فتنہ ہے، یا اللہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ دیگر دعائیں بھی آپ کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں سائڈ پہ آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں سائڈ پہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ السلام علیکم کہتے تھے ہمیں پیچھے سے آپ کی رخساروں کی سفیدی نظر آتی تھی، یعنی کہ ایسے کرتے تھے پیچھے سے سفیدی نظر آتی تھی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تین طریقے ہوئے، کتنے ہو گئے؟ پہلا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اور نماز کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، پھر آپ کہیں گے 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعائیں اللہ کے رسول والی کریں۔ بھائی کیا کرتے ہیں؟ نماز کے فوراً بعد یہ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر وہ ذکر اذکار شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائے۔ میرے بھائی آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے، اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے تو آپ کو ان اذکار سے بھی محبت ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کرتے تھے۔ نماز کے فوراً بعد پہلے آپ اللہ اکبر کہیں، 3 دفعہ استغفر اللہ کہیں، پھر اللہم انت السلام منک السلام، پھر لا الہ الا اللہ، پھر آیت الکرسی، پھر تینوں کل، پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ پہلے وہ دعائیں کریں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ یہ دعائیں آپ کو مل سکتی ہیں ایک ایسی کتاب میں جو پاکٹ سائز کی ہے، 2-3 ریال کی آتی ہے، اردو والی آپ لے لیں، اس کا نام ہے حصن المسلم۔ کیا نام ہے؟ یہ کتاب خرید لیں، اس میں وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔